اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار، وَالْيَتَامَى اور یتیم، وَالْمَسَاكِينُ اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ان کو بھی کچھ کھلا دو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور کہہ دو ان کو بات معقول، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اولاد ضعیف کمزور، خافوا علیہم تو ان پر وہ اندیشہ کرتے خوف کھاتے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کہیں درست بات، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمًا ناحق، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور عن قریب وہ داخل ہوں گے آگ میں۔ یہ سورۃ النساء ہے اور اس کی پہلی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جو ماں باپ چھوڑ جائیں، رشتہ دار چھوڑ جائیں تو صرف عورت ہونے کی وجہ سے اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور بچہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ ابھی تلوار نہیں اٹھا سکتا جیسا کہ دور جاہلیت میں تھا، اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ بھی وراثت کا حقدار ہے۔ اب دیکھیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی تو کیا کرے، تو وراثت کی تقسیم کو روک دیں، جب وہ پیدا ہو جائے پتہ چل جائے گا کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے پھر تقسیم کر دیں۔ تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کچھ غریب لوگ آ جاتے ہیں، مسکین لوگ آ جاتے ہیں، یتیم لوگ آ جاتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ بھی کچھ ارد گرد سے کچھ امید لے کے آتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی ذمہ دار ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ڈھیر لگاتے ہیں نا گندم کا یا منجی کا تو کئی جو ہے نا غریب لوگ بھی قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسے ہم دیہاتوں میں بول کہتے ہیں، بڑا ڈھیر لگاتے ہیں نا، اکٹھا کرتے ہیں، تو اس میں سے پھر ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ تو تقسیم کے وقت جو مسکین غریب رشتہ دار آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ان کو بھی کچھ دے دیں، کھانا کھلا دیں یا اور کوئی ان کی خدمت کر دیں، لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں۔ یہ 3 شرطیں موجود ہوں تو اس وراثت میں سے کچھ ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1 سارے رشتہ دار موجود ہوں، نمبر 2 سارے رشتہ دار عاقل اور بالغ ہوں، اور نمبر 3 وہ خوشی سے اجازت دے کہ جناب ان کو بھی کچھ دے دو۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو ان کو کچھ دے سکتے ہیں، ورنہ دینے کی اجازت نہیں ہے، انہیں جو ہے معذرت کر کے رخصت کر دیا جائے۔ فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار، وَالْيَتَامَى اور یتیم، وَالْمَسَاكِينُ اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو اس میں سے کچھ ان کو کھلا دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان کو کہو دستور کے موافق بات، یعنی جھڑکیاں نہ دو ان کو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو تقسیم کرنے والے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے، خافوا علیہم تو وہ ان پر ڈرتے کہ کیا بنے گا ان کا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ یعنی جو دوسرے یتیم آئے ہیں
ان کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوچیں، اگر اس کے بچے یتیم ہوتے، کوئی ان کو جھڑکتا، برا کہتا یا یہاں سے خالی ہاتھ جاتے تو ان کے دل پر کیا گزرتی؟ اس طرح ان یتیموں کا بھی لحاظ کریں اور خیال کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہاں بھی مسئلہ میں بتا چکا ہوں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہی حال میت کے مال میں سے جو کھایا جاتا ہے، ختم کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، 11ویں 40ویں کے نام پہ، حالانکہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ اس کے خلاف موجود ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کے نام لیوا بھی وہ جو ہے نا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یتیموں کا مال ہوتا ہے اور کھانے والے علماء بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موتا کے مقام پر شہید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے گھر والوں کو بھی کھانے کی تکلیف نہیں دی، بلکہ فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہم قد آتاہم ما یشغلہم، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کہ ان کو ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مشغول ہو گئے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب میت کے گھر جاتے ہیں تو ماحول یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم، یہ سوئم، یہ 10واں کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے، یہی ذہن ہوتا ہے نا، یہ سوئم کیوں ہو رہا ہے، 10واں کیوں ہو رہا ہے، 40واں کیوں ہو رہا ہے، برسی کیوں ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ تو ایصال ثواب کا کھانا چودھری صاحب کھا سکتے ہیں، ایم پی ایم این اے کھا سکتے ہیں، جو امیر کبیر لوگ ہیں جن کے جناب مرگ پہ جانے کا لباس علیحدہ ہے، شادی پہ جانے کا لباس علیحدہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب تو جو ہے مرگ پہ بھی جانے کے لباس ہے، تو بتائیں ان کو یہ ایصال ثواب لگ جائے گا؟ یتیموں کا مال ایم پی آ کے کھا رہا ہے، ایم این اے کھا رہا ہے، یہ تو حال ہے۔ بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ جناب قبر پہ کھڑے ہو جائیں کہ جناب جس نے، یاد رکھے جس آدمی نے جنازے میں شرکت کر لی اس نے تعزیت کر لی، ختم، جنازے میں دعا کر لی نا، تعزیت ہوگی۔ اب اگر وہ دوبارہ نہیں آتا تو کوئی اس سے گلہ نہیں کر سکتا کہ تم نے تعزیت نہیں کی۔ ہاں ایک آدمی دور تھا تو وہ آیا، اب اگر میت کا مال ابھی تک تقسیم نہیں ہوا پھر بھی وہ اس گھر سے کھانا نہ کھائے، لیکن اگر کھانا ہی پڑ جائے تو کیا کریں؟ تو ان کے کسی بچے کو اتنے پیسے دے دے جو اس کے کھانے کے برابر ہو جاتے ہوئے۔ اب کہتے رشتہ داری بھی نبھانی ہے تو کیا کریں؟ تو اتنے پیسے دے دیں کہ جو اس کے کھانے کا کم از کم جو ہے نا اس کا ہرجانہ ادا ہو جائے۔ بہرحال میت کے گھر سے کھانا کھانے کی اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے طریقے میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ ساری رسمیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے، اور ایصال ثواب کا کھانا کون کھا رہا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ، مالدار۔ اگر یہ اتنے بڑے بڑے مالدار نہ آئے تو سمجھتے کہ شاید ایصال ثواب ہوگا ہی نہیں۔ یاد رکھیں جس آدمی کو میں آپ کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، ایک آدمی فوت ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جناب ہم اس کا ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، کرو، جہاں بیٹھے ہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بخش دو۔ یہ جو تم نے 100 قرآن پڑھنے کا اعلان کیا یہ اس سے بہتر ہے۔ بیٹھ کے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھ دیا، بعد میں یتیموں کا مال کھا لیا۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کو فوت ہو گئے تو ان سے کسی نے کہا ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، فرمایا جو پڑھ کے بخش سکتے ہو بخش دو، مجھے بھی نہ بتانا۔ اب دیکھیں اتنے اخلاص کے ساتھ جو پڑھے گا، جو ایصال ثواب کرے گا، اس کا کتنا نفع ہوگا جو آدمی دنیا سے چلا گیا۔
سمجھے بھائی؟ تو یہ بڑے جو ہے نا، اب دیکھیں تقسیم کے وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شرطیں ہیں، اسی طرح ختم دلانے کے لیے بھی یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1 سارے وارث موجود ہوں، نمبر 2 جو ہے وہ سارے عاقل اور بالغ ہوں، اور نمبر 3 خوش دلی سے وہ کرنا چاہتے ہوں۔ اب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جب کوئی صوم ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، تو سارے وہ معاملہ خوش دلی سے کر رہے ہوتے ہیں یا نا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دین کے مسئلے نہیں ہیں، یہ نا کے مسئلے ہیں۔ اگر ہم نے ختم نہ دلوایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اسی جملے نے جو ہے نا ہمارا کیا سے کیا کر دیا۔ اور صحابہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ دیکھتے تھے اللہ اور اس کے نبی کا کیا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، اور بڑے بڑے چودھری اس کے کافروں کو بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ تھے اور بھی مسلمان تھے، تو ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ اب اگر لقمہ نیچے گر جائے تو طریقہ کیا ہے؟ اس کو صاف کر کے پونچھ کے کھا لو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، تو ساتھ والے نے ایسے کیے، کونی ماری۔ دیکھتے نہیں یہاں کتنے اتنے بڑے چودھری آئے ہوئے ہیں، سردار بیٹھے ہیں کافروں کے، تو آپ جو ہے نا وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لقمہ زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اترک سنت حبیب لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کے لیے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ میں چودھریوں کو دیکھوں یا اپنے محبوب کا طریقہ دیکھوں؟ یہی وہ ان کا ایمان تھا کہ دنیا میں اللہ نے چمکا دیا۔ حضور نے بھی ان کو ستارے کہہ دیا، ستارے جن سے روشنی ملتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب قاصد بن کے گئے نا سفیر، حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے رئیسوں سے، مشرکین کے سرداروں سے ملنے کے لیے، اب ان کا جو تہمت تھا وہ اونچا تھا۔ حضور علیہ السلام کا جو تہمت ہوتا تھا وہ نصف ساق تک ہوتا تھا۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، نصف پنڈلی تک، ٹھیک ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اجازت ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھ سکتے ہو، جو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اس کے لیے تو شہید وعید ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ پابندی صرف نماز میں نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے سفیر بن کر گئے، تو انہوں نے جو ہے اپنی تہمت اونچی کی ہوئی تھی۔ تو مکہ کے جو سردار تھے، جو ان کے لے کے جا رہے تھے، کہنے لگے عثمان اس کو نیچے کرو، یہاں سردار لوگ کیا سمجھیں گے؟ 2 باتیں تو عثمان کے ساتھ وہاں پیش آئیں، اس سے ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو ان سے یہ کہا کہ آپ یہ تہمت نیچے کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا سردار لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو جتنا بڑا سردار ہوتا ہے اتنی اس کی تہمت نیچے ہوتی ہے، وہ پورے محلے کا گند اکٹھا کرتی ہے۔ آپ نے تو نہیں دیکھے، ہم نے دیہاتوں کے چودھریوں کو دیکھا ہے، کیوں جی بزرگوں؟ ہاں جی، شکر ہے بابا جی ہے ہمارے اندر، اب تو میں بھی بابا ہی ہو گیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ عثمان اس کو ذرا نا نیچے لٹکاؤ، تو حضرت عثمان نے کیا کہا؟ لا ہاکذا حضرت صاحبنا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارے جو محبوب ہیں ان کا یہی طریقہ ہے، ان کا جو تہمت ہے ٹخنوں سے اونچا ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ آپ ایسا کریں، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ مسئلہ تو اتنا ہی تھا نا کہ حضور علیہ السلام کیوں آئے تھے حدیبیہ کے مقام پر؟ عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرے میں بنیادی چیز کیا ہے؟ طواف کرنا۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی نے قسم کھا کے طلاق دی بیوی کو کہ اگر میں دنیا میں ایسی عبادت نہ کروں کہ کوئی اور نہ کر رہا ہو تو تجھے طلاق۔ اب بڑی ٹینشن پڑ گئی، کرتے کرتے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت اس نے ان الفاظ سے طلاق دی ہے، تو کوئی ایسی صورت ہے یہ طلاق سے بچ جائے؟ فرمایا کہ ہے، یہ حرم کے دروازے بند کرو اور اس کو طواف کرا دو، یہ اکیلا ہی طواف کر رہا ہو، کوئی اور طواف میں شریک نہ ہو۔ یہ ایسی عبادت ہے جو وہی ہو سکتے، کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ نماز ہے، صدقہ ہے، یہ تو ہر جگہ روکے نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، میرے محبوب کو اجازت نہیں دیتے اور میں اپنے محبوب کے بغیر طواف کر لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے بغیر طواف بھی کرنے پہ راضی
اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دہرائیں بھی